اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، پیچھے کہا نا کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں۔ ہم نے جنت، دوزخ اور قیامت کے دن کو نہیں دیکھا، ہم نے مرنے کے بعد جو برزخ کے احوال ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان غیبوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس حساب سے تو ہر بندہ کہے گا کہ میں متقین ہوں۔ ہم غیبوں کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری جو متقین کی صفت بیان فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہماری مسجدیں یقین کریں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا۔ اس نے کہا کہ حضور ایک فلانا بندہ ہے، وہ نہ تو ہمیں نمازوں کے اندر نظر آتا ہے نہ ہمیں جمعے کے اندر نظر آتا ہے۔ آج ایک بڑی تعداد ہے جو نمازوں کے اندر نظر آئے نہ آئے جمعے کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا آپ کو مساجد کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے۔ 5 وقت کی اس عبادت کی توفیق نہ ملنا یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بڑی بدبختی ہے، لیکن اللہ رب العزت جمعے والے دن نماز کی توفیق دے دے تو کم از کم ایک نماز کی تو توفیق ملی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بندے نے پوچھا کہ حضور فلانا بندہ ہے نا جو، وہ نہ تو نماز کے 5 وقت کی نماز میں نظر آتا ہے نہ وہ جمعے کے اندر نظر آتا ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے سے فرمایا نا وہ ہمارے لیے نا عبرت کا نمونہ ہے، عبرت کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا نمازوں پہ بھی نظر نہیں آتا، روایت کا مفہوم ہے، جمعے پہ بھی نظر نہیں آتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے۔ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، حدیث کو جب میں نے پڑھا تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ شاید وہ بندہ اس معاملے میں تھوڑی سی نرمی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یار وہ بندہ اسلام کی حدود میں تو ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، صرف نماز ہی نہیں پڑھتا نا۔ ظاہر ہے وہ اللہ رسول کو مانتا تھا تو اسلام کے اندر شامل ہوئے۔ دل میں میرے یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس بندے نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید یار اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی نرمی نکل آئے۔ حدیث کی روایت کتابوں کے اندر آتا ہے، روایت میں الفاظ موجود ہیں، وہ بندہ 1 مہینے تک عبداللہ بن عباس کے پاس آتا رہا کہ حضور فلانا بندہ اس طرح کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ جمعے پہ آتا ہے، کوئی حکم؟ فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے۔ 1 مہینے تک وہ آتا رہا کہ شاید اس حکم کے اندر نرمی ہو جائے۔ 1 مہینے کے بعد بھی عبداللہ بن عباس کا یہی فتویٰ اور جواب تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ تو جہنمی ہے، جو بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ جمعہ پڑھتا ہے۔ آج ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن کیا غیب کے اوپر ایمان رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ ہم کتنے حقوق العباد کو برباد کر دیتے ہیں، ہم کتنے حقوق اللہ میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ اللہ رسول کو ماننے والا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ بندہ ہی جہنمی ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کے بھی ایک نماز چھوڑ دی نا، جان بوجھ کے، تو جہنم کے اس دروازے کے اوپر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس بندے کو جس دروازے سے دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، آج ہم یؤمنون بالغیب کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھ کے شاید اپنے آپ کو جنتی تصور کرتے ہیں۔ یار اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبیوں پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نیک بختی ہے۔ کتابوں پر ایمان لانا، کلام الہی کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا یہ نیک بختی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ ضروری ہے، صاحب استطاعت بندے پر حج ضروری ہے،
نماز ضروری ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، لیکن ایک مسلمان ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں لوگ کہاں وقت دیتے ہیں؟ لوگوں کو تو نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، ان مسائل کا کہاں علم ہے، بلکہ لوگوں کو تو وہ عقائد جو ایک مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد ہے، یقین کریں ہمارے لوگوں کو وہ بھی نہیں پتہ۔ عقائد کی باریکیوں کا نہیں پتہ ہمارے لوگوں کو۔ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم سینکڑوں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہمیں اسلام کے حدود سے باہر نکال دیتے ہیں، کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، لیکن یقین کریں لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کو کہاں قائم کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ نیک بخت ہیں، جو نہیں کرتے وہ سوچیں تو صحیح کہ کیا میں اسلام کے اندر کھڑا بھی ہوں یا نہیں کھڑا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت اللہ رب العزت نے متقین کی بیان فرمائی کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے متقین کو، یہ اس رزق میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مسلمان کا سرمایہ یہ مساجد کے اوپر یا مدارس کے اوپر لگنے کی بجائے نا، یہ ان غلط رسومات کے اوپر لگتا ہے جو یہود و نصارہ سے ہمارے اندر منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے جو شادی کے اوپر لاکھوں روپے غلط رسومات کے اوپر آتش بازی کے ذریعے برباد کر دے گا، ڈانس گانے باجے کے اوپر برباد کر دے گا، لیکن اس بندے کو اگر دین اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کہا جائے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم کہیں کسی ایسے بندے کو کہیں کہ یار ایک اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کر دے، وہ بندہ بڑی مشکل سے راضی ہوگا، لیکن وہ بندہ اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر لاکھوں نہیں وہ کروڑوں روپے برباد کر دے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم متقین نہیں ہیں؟ اگر تو نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر یہ صفت اسی وجہ سے شاید نہیں ہے، اور اگر ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے وقت ہمیں پریشانی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے دل کیوں تنگ دست ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا حالت نزع میں ہے، مرنے کے قریب ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ یعنی روح جو ہے نا وہ حلق تک پہنچ چکی تھی، جان کونی کی حالت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کو جا کے کہو جو کچھ دیا یہ اللہ رب العزت کا ہے، اور جو کچھ اللہ رب العزت لے رہے یہ بھی اللہ رب العزت کا ہے۔ کیا آج ہماری یہ کیفیت ہے؟ یہ تو جان تھی نا، بچہ تھا کہ وہ آخری وقت کے اندر موجود ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی شہزادی کہہ رہی ہیں، پیغام بھیج کے یا رسول اللہ تشریف لیں۔ نبی علیہ السلام صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ جو کچھ دیا وہ بھی اللہ رب العزت کا ہے۔ وہی چیز اگر آج اللہ رب العزت نے لی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی تھی۔ آج ہم بھی یہ سوچیں کہ جو رزق اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ رب العزت کا رزق ہے، اور اگر آج ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کے لیے کہا جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ تعاون کریں، میرے دل کے اندر ایک درد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے امت کے اوپر کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ امت کے اندر ایک ایسا شعور ہونا چاہیے کہ امت بذات خود اپنے اموال کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کرے۔ بذات خود ہر بندے کے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کے دیتا ہے، میں نے 5,000 روپے مسجد کے لیے دے دیے تو میرا کیا جاتا ہے؟ یار بچے بھی تو بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ہزاروں روپے نہیں لگا دیتے ہم، بیماریاں بھی تو آ جاتی ہیں، کیا ان کے اوپر ہم ہزاروں روپے نہیں لگا دیتے، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟
ہر شخص اس درد کو محسوس کرے کہ آج ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیوں گفتگو کرنی پڑتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے کسی نے کہا نہیں ہے کہ یار ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اللہ رب العزت نے متقین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن آج ہم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا کے رسومات کے اوپر کیوں اتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں؟ دنیا کے معاملات کے اندر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر دیتے ہیں؟ ہم دین اسلام کے حدود کو پھلانگنے کے لیے اتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، معاشرے میں نام اونچا کرنے کے لیے. میں ایک بات ٹیکنیکلی بات سمجھے، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے. ایسے ہی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے. مرنے کے بعد جب انسان مرتا ہے سب سے پہلے انسان کا نام ختم ہو جاتا ہے. ایک گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے نا، میت پڑی ہوئی ہے، تو کوئی بندہ بھی آنے والا نہیں کہے گا کہ حاجی صاحب کدھر ہیں یا حافظ صاحب کدھر ہیں یا مفتی صاحب کدھر ہیں، میں نے ملاقات کرنی ہے. کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے، میں نے دیکھا ہے، آپ نے، میں نے اتنی میتیں دیکھی ہیں، اتنے معاملات دیکھے ہیں، اتنے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں نے وزیر صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور وزیر صاحب بھرے پڑے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، مفتی صاحب وصال کر گئے، ایک عالم صاحب وصال کر گئے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں نے عالم صاحب سے ملاقات کرنی ہے؟ ایک ایم پی اے، ایم این اے، کوئی دنیا کا منصب دار ہے، وہ مر جاتا ہے، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہوئی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آنے والا کہے کہ میں نے ایم پی اے صاحب سے ملاقات کرنی ہے؟ کدھر ہے، کدھر تشریف رکھتے ہیں؟ کہ کبھی کسی نے سنا ہے؟ سب سے پہلے انسان کا وہ نام ختم ہوتا ہے جس کو اونچا کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. آج ایک کہاوت مشہور ہے، پنجابی میں، اردو میں بھی سمجھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میری ناک اونچی ہو جائے. ہم کئی روزمرہ کے محاوروں میں، گفتگو میں یہ سنتے ہیں کہ یار آپ نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، سنتے ہیں نا. لیکن آپ سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے یہ چیز دیکھیں نا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا ناک یہ وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے مٹی بن جاتا ہے. باقی جسم کے اعضاء بعد میں گلتے ہیں، یہ ناک ہے سب سے پہلا حصہ جو سب سے پہلے مٹی بن جاتا ہے، گل جاتا ہے. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ جس چیز کو ساری زندگی کماتے ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، وہ مرنے کے بعد وہ سب سے پہلے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ نام ہے، چاہے وہ ہماری ناک ہے. تو ہم کیوں، ہمارے اندر یہ شعور کیوں نہیں آتا کہ ہم اللہ رب العزت کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں؟ کیا غیب کے اوپر ایمان رکھنا کافی ہے؟ تو یہ نمازیں کون پڑھے گا جو متقین کی دوسری صفت ہے؟ اور یہ جو تیسری صفت ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس تیسری صفت کے اوپر عمل کون کرے گا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یار مساجد کے ساتھ تعاون کریں، کہتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یار مدارس کے ساتھ تعاون کریں. آج ہم کہتے ہیں کہ یار مسلمانوں اس تنظیم کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ تعاون کریں. کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، خطباء کہتے ہیں، افراد کہتے ہیں. لیکن یہ چیز ہمارے اندر بذات خود کیوں نہیں موجود؟ ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ایسا بندہ ہے جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا، لیکن وہ قرآن مجید کو خرید کر ایک دین اسلام کے طالب علم کو دے تو سکتا ہے نا کہ یار آپ حفظ کریں، یہ میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. یہ تو کر سکتے ہیں. آپ عالم دین نہیں بن سکے، آپ علم دین نہیں حاصل کر سکے، حالات کی وجہ سے یا وقت کا ایسا تقاضا تھا، آپ عالم دین نہیں بن سکے. آپ علماء کے ساتھ تعاون تو کر سکتے ہیں، آپ ان کے رزق کے لیے، آپ ان کے معاملات کے لیے، مسائل کے لیے تعاون تو کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو جس چیز کا وقت نے، زمانے نے آپ کو وقت نہیں دیا لیکن شریعت نے اس کا متبادل تو رکھا ہوا ہے آپ کے لیے. ایک بندہ پوری مسجد کو تعمیر نہیں کر سکتا لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں مسجد کے چندے کے اپنا حصہ تو شامل کر سکتا ہے. ایک بندے کے پاس وہ اتنی استطاعت موجود نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کئی لاکھوں لاکھ روپے جو ہے وہ دین اسلام کے لیے پیش کرے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے پیش کرے.
یار ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا، اپنے مہینے کی آمدنی میں سے 2000 روپے مسجد کو دے دے، یہ تو کر سکتا ہے۔ 2000 روپے کسی مدرسے کو دے دے، یہ تو کر سکتا ہے۔ یا ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ مہینے بعد ایک قرآن مجید لے کر ایک حافظ قرآن کو دے دے، وہ پڑھتا رہے، وہ قرآن سیکھے، آگے پڑھانے والا بنے، آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ 200-300 روپے کا قرآن مجید آ جاتا ہے، لیکن یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہاں کرتے ہیں؟ یہ وہی حساب ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں کند ذہن ہوں، لیکن اس بندے کو ہاتھ پکڑ کر اگر آپ ساتھ چلانا شروع کر دیں نا، وہ ایک دن کے اندر 10 صفحے 10 ورقے جو ہے وہ کتاب کے آپ کو یاد کر کے دکھا دے گا۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر عقل موجود ہے، ذہن ٹھیک ہے اس بندے کا، لیکن اس بندے کو کسی نے ذہن استعمال کرنا نہیں سکھایا۔ یہ چیزیں، یہ جذبہ، یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، یار میں نے دین اسلام کے لیے اپنا چندہ پیش کرنا ہے، اپنا تعاون پیش کرنا ہے، لیکن شاید ان حجابات کو ہٹانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، اس چیز کا احساس کروانے کے لیے ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا۔ کیا ہر بندے کے دل میں نہیں ہے کہ یار میں نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے؟ ہر بندے کے دل میں جذبہ موجود ہے، لیکن یہ جذبہ بذات خود نور کی صورت میں کب منتقل ہوگا؟ یہ کب یہ نور و چراغ روشن ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے اس نور کے نیچے آ جائے گا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہر بندہ عملی طور پر میدان عمل میں نکلنے کی کوشش کرے گا، جب ہر بندہ یہ کہے گا کہ یار میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، میں نے مسجد کو چندہ دینا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی نے کہا ہے، نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی رضا مندی کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں کچھ دینا ہے۔ تو جب یہ چیزیں خود بخود انسان کے اندر بیدار ہوتی ہیں نا، پھر انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے، اس چیز کی تڑپ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ آج مسجد کے اوپر کتنے اخراجات آتے ہیں، کیا یہ میں نے بنا دی ہے؟ میں نے تو نہیں بنائی، مجھے تو ابھی چند دنوں میں آئے ہوئے، تھوڑا عرصہ ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے بنائی ہے، لیکن کیا ایک بندے نے اٹھ کے بنا دیے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو جب یہ قطرہ قطرہ ملتا ہے نا، تب یہ دریا بنتے ہیں۔ جب انسان اپنا تھوڑا حصہ ملاتا ہے نا، تب بہت بڑے منصوبے پایا تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چیز، یہ تڑپ، یہ درد اپنے دلوں میں بیدار کریں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔